بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر لیکچر نمبر 70 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ، ان کا جمہوریت کا رقص کفر، اس کا تدارک کرنا قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق احتساب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ پاکستان 1947 کو مارچ وجود میں آیا۔ قائد اعظم 1947 کو گورنر جنرل اور لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے۔ 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے تو ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنا دیا۔ 1951 کو ایک سازش کے تحت لیاقت علی خان کو قتل کر دیا اور ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل کو وزیر اعظم پاکستان اور افسر شاہی کے سرکاری ملازم غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا۔ 1951 تا 1954 تک ایوب خان کی زیر کمانڈ حکومت کرتا رہا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، فوجی کمانڈر سکندر مرزا نے مل کر غلام محمد سے زبردستی استعفیٰ لیا، لندن علاج کے لیے بھیج دیا۔ اس کی جگہ فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنا دیا۔ جسٹس منیر نے اس کو بھی جائز قرار دے دیا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے پاکستان پر پہلا مارشل لا 1958 کو لگایا۔ چند کور کمانڈرز نے فوجی کمانڈر سکندر مرزا پر جسمانی تشدد کیا، استعفیٰ پر دستخط لے کر اس کو ملک بدر کر دیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کو ایران میں دفن کیا گیا۔ تمام حالات و واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، چیف فوجی کمانڈر ایوب خان نے سازش کے تحت ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، آئی چندری گر، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، وزیر اعظم فیروز خان ان کو بلا جوان جھوٹے کیس بنا کر حکومتی ایوانوں سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا۔ 1951 تا 1954 تک غلام محمد، 1954 تا 1958 تک سکندر مرزا کے ذریعے بالواسطہ، 1958 تا 1970 تک بلا واسطہ پاکستان پر مارشل لا لگا کر بطور فوجی ڈکٹیٹر پاکستان کا گورنر جنرل صدر پاکستان بن بیٹھا۔ اس نے پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے نوابوں کو اپنی حکومت میں شامل کیا۔ جگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ نے مشرقی مغربی پاکستان کی عوام کو ہراساں، نیچ ذات کا شودر بنا کر ان کی تذلیل کرنا، معاشی معاشرتی دینی قتال کرنا۔ جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ نے ان کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ، ملکی غیر ملکی بینکوں، IMF کے قرضوں کو، ان کی شاہی تنخواہوں، شاہانہ مراعات، سرکاری دفاتر، طبقہ وائز شاہی رہائشوں، قیمتی فرنیچر کا، قالینوں، بجلی گیس کے قیمتی ساز و سامان سے سجانا، سول ججوں سے لے کر سیشن جج، ہائی کورٹ کے ججوں سے لے کر چیف جسٹس، شرعی ججوں سے لے کر چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ججوں سے لے کر چیف جسٹس سپریم کورٹ تک، ان کے متعلقہ کلاس 1، 2، 3 کے افسران، ان کے طبقہ وائز سرکاری حکومتی بلڈنگز، طبقہ وائز شاہی رہائشوں، سرکاری قیمتی گاڑیوں، ان کے پٹرول، ان کے کلیریکل سٹاف، ڈرائیوروں، اردلیوں، مالیوں، جھاڑو کشوں پر مشتمل خدمت گزاروں کی تعداد گن لو۔ انتظامیہ کے چیف سیکرٹریز، ایڈیشنل سیکرٹریز، سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز، سیکشن آفیسر کی سرکاری بلڈنگز
شاہی رہائشوں، 4 صوبوں، وفاق، سینٹ، حکومتی ایوانوں، حکومتی اداروں کی انمول سرکاری بلڈنگز، کمشنر ہاؤسز، ڈپٹی کمشنر ہاؤسز، اسسٹنٹ کمشنر ہاؤسز، مجسٹریٹ ہاؤسز، سٹاف ہاؤسز، آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پیز، ایس پیز ہاؤسز، ان کے سٹاف کے ہاؤسز کی تعداد گن لو، ان کی ٹیلی فون ڈائریکٹریوں سے ان کے سرکاری ٹیلی فونوں کی گنتی کر لو۔ یونین کونسل، تحصیل کونسل، ضلع کونسل، صوبوں، وفاق، سینٹ کے ایوانوں، ان کی سرکاری رہائشوں کی تعداد گن لو۔ فوجی چیف کمانڈر، اس کے جی ایچ کیو، اس کے سینٹ، وفاق، صوبوں، ضلعوں، تحصیلوں پر فائز جگیردار فوجی ٹولہ کی اولادوں پر مشتمل سرکاری فوجی افسران کی تعداد گن لو۔ کوٹری بیراج، گڈو بیراج کی تعمیر و تکمیل 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کی اولادوں پر مشتمل، 7 لاکھ فوجی سپاہ، لاکھوں پولیس کی سپاہ، کلاس 3-4 کے سرکاری ملازمین کے والدین، بہن بھائیوں، عزیز و کارم نے مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، گورنر جنرل نے فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کی زیر کمان آبپاشی سکیم کے تحت 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین جو فوج کے پاس ہے اس کو کسانوں مزدوروں کی بجائے بطور انعام جسٹس رحمان 150 ایکڑ، جسٹس انعام 240 ایکڑ، جسٹس داؤد 240 ایکڑ، جسٹس فیض 240 ایکڑ، جسٹس منیر 150 ایکڑ۔ اس کے علاوہ اس پر نوازشات کی بارش جاری رہی۔ پولیس افسران، ملک عطا محمد 150 ایکڑ، نجف خان 240 ایکڑ، نواز ترین 240 ایکڑ، جنرل ایوب خان 500 ایکڑ، کرنل ضیاء 500 ایکڑ، کرنل نور الہی 500 ایکڑ، کرنل اختر حفیظ 500 ایکڑ، فروز خان 243 ایکڑ، میجر عامر 243 ایکڑ، میجر ایوب 500 ایکڑ، صبح صادق 400 ایکڑ زمین ان کے پاس ہے۔ کل 1 کروڑ 20 لاکھ زمین ان جیسے دوسرے راشنوں کے پاس موجود ہے۔ پاکستان کی جیل کے 7 لاکھ فوجی سپاہ، 18 لاکھ پولیس کی سپاہ، رینجرز، نچلے درجے کے لاکھوں ارضلی ڈرائیور کلرک کے 23 کروڑ مغربی کسانوں، 23 کروڑ غریب کسانوں مزدوروں کے والدین بیوی بچوں کی بجائے افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، چیف جسٹس منیر، فوجی چیف کمانڈر، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان، ان کا جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کا پیپل پارٹی کا مسٹر بھٹو، زانی شرابی حکومتی ٹولہ، پاکستان کو 2 لخت کرنے، 1 یونٹ توڑنے، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کی تعداد بڑھانے والے مجرم، چوتھا فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا مسلم لیگ کاف کا ملکی آئین توڑنے، امریکہ کے اتحادیوں کو پاکستان کی سرزمین کو فوجی چھاؤنی بنانے والا مجرم ٹولہ، پاکستان کو افغانستان پر حملہ کرنے، 7-8 لاکھ انسانوں کا قتال اور 3-4 لاکھ کو معذور بنانے والا مجرم ٹولہ، پاکستان میں انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر جیسی فوجی ایجنسیوں کا جلدی طالبان کا تیار کرنا، ان کے ذریعے پاکستان کی 90,000 عوام الناس کا قتال کرنا، 7-8 لاکھ افغانیوں کا قتال اور 3-4 لاکھ عوام کو معذور بنانے کے مجرموں، ان کی باقیات کا ملک پر مسلط رہنا، قرآن حکیم کے آئین، تعلیمات، اخلاقیات، عدل و انصاف، اسلامی تہذیب کو ختم کرنا،
حکومتی ٹولہ اور اپوزیشن ٹولہ کی ماشاء اللہ کی غیر آئینی غیر اسلامی باغیات نے مل کر اپنے تمام اجتماعی جرائم، لوٹ مار، عوامی قتال، ملک دولت کرنے، ون یونٹ توڑنے، 4 صوبائی وفاق، سینٹ کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے جرائم کو معاف کرنا، تمام ماشاء اللہ کو جائز قرار دینا، 51% حقوق نسواں کے نام پر حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی اولادوں کا نصف سے بھی 2 گنا زیادہ بجٹ بڑھانا، ہر قسم کے جرائم، لوٹ مار کے کیس، ہر قسم کے قرض، 1 یونٹ توڑ کر 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کی تعداد اور 51% مستورات کا بجٹ بڑھانا، ان تمام جرائم کو NRO کے قانون کے تحت جائز قرار دینا، 23 کروڑ فرزندان اسلام کا معاشی، معاشرتی، دینی قتال کرنا ایک صدماتی المیہ ہے۔ اہل وطن کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، نہ پاکستان میں ایسی شاہی رہائشیں، نہ سرکاری سپریم کورٹ جیسی عدل کش بلڈنگز، نہ گاڑی، نہ سائیکل تھا، نہ پن، نہ کاغذ تھے، کچی پینسل، جیل کے قیدیوں کے بنائے ہوئے موٹے کاغذ تھے، نہ کوئی خزانہ میں رقم، نہ تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے کوئی پائی پیسہ تھا، نہ کپڑا تھا، نہ کوئی کارخانہ تھا، جلاہے کھڈی کے ذریعے چونسی بنتے جو لباس کا کام دیتی۔ دیہاتوں میں کسان گندم، چاول، مکی، باجرہ، کپاس اور اجناس بیچ کر ماچس قلیل سی ضروریات حیات حاصل کر کے وقت گزارتے۔ انگریز کی بجائے انگریز کے رائج الوقت قانون کے مطابق جگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ کسانوں کی تمام پیداوار، مزدوروں کی تمام ملکیتیں غصب کرتے، لوٹتے، شاہانہ زندگی، شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات، ملکی غیر ملکی IMF کے کھربوں ڈالرز قرض لوٹتے، فیکٹریاں کارخانے لگاتے، سرے محل، رائیونڈ ہاؤسز، بندی کالا ہاؤسز، شاہی پیلیسز اندرون بیرون ممالک پھیلاتے، مخلوط حکومت، طبقاتی تفاوتی سودی نظام حکومت کے ذریعے اسلامی تہذیب کو کچلتے، مغربی کلچر میں کنورٹ کرتے آ رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک، سڑکیں، ٹول پلازے، قیمتی اثاثے انہوں نے گروی رکھ دیے ہیں۔ اب ایٹم بم فروخت کرنا باقی رہ گیا ہے۔ اہل وطن خدا را یوکرائن بننے سے بچ جاؤ، ملکی درندوں سے پاکستان بچا لو، اس کا علاج 1 یونٹ کو بحال کر دو، 51% حقوق نسواں کا قانون ختم کر دو، ان مجرموں کو گھر بھیجو، جیل بھیجو، ان سے لوٹا ہوا مال واپس لو، گریڈ 17 تب 22 کے گریڈ ختم کر دو، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کو رائج کر دو، پاکستان کی بقا، پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے، 1 یونٹ کو بحال کرنے، 51% مستورات کو ختم کرنے اور NRO کے مجرموں کو جیل اور پھانسی کے پھندے پر لٹکانے میں مضمر ہے۔ یا اللہ پاکستان پر رحم فرما، آمین ثم آمین۔